جیسے ڈاکو نہیں آ کے بندے سے موبائل چھین رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں تمیز سے دے دو. اب کوئی کہ میں موبائل دے دوں, جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دوں اس کو, ہم کہتے ہیں بھائی دے دے, جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دے. یار یہ تو پھر ڈکیتی ہوتی رہے گی. بھائی ہم کہتے ہیں اس کے لیے سوٹیبل یہ ہے کہ تھانے میں رپورٹ کرا, یا اپنے پاس دفاع کے لیے اسلحہ رکھو, یا دکانوں پہ اسلحہ لائسنس بنواؤ تاکہ ایک دکان لٹ رہی ہو تو دوسرا فائر کرے. لیکن جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ یہ سوچ کے کہ ڈاکو تو موبائل لیتے رہیں گے, آپ نے ذرا سا آپ کے پاس ہے کچھ نہیں, تو آپ اگر نہیں دو گے تو وہ فائر مار کے آپ کو مار دے گا, اس کا کچھ بھی نہیں جا رہا. تو یہاں بھی یہی ہے میرے بھائی کہ ایسا پیکج انقلاب کا دے رہے ہیں کہ اس پیکج پر عمل کرنے سے جو رہا سہا اسلام اور رہی صحیح خیر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایسے لوگ جو ایسے اسکالر آپ کو علماء سے ہٹا رہے ہیں کہ انقلاب 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 اور سسٹم کی تبدیلی, لیکن سسٹم کی تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے. جو ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے, اس سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان ہوگا. تو وہ پھر اور آپ کو دلدل میں لے جائے گا. تو سوٹیبل طریقہ جو علماء کہتے ہیں وہ سب اختیار کر سکتے ہیں. نمبر ایک, ہمارے ہاں بیوروکریٹس ہیں جو اصل میں دیکھو اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریٹس ان کے ہاتھ میں حکومت کی لگام ہوتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ 3 شعبے ہیں. عدلیہ, جج اگر آپ کی مرضی کا نہیں ہے, کسی کا باپ بھی اس سے صحیح فیصلہ نہیں کروا سکتا. دیکھو پیپلز پارٹی کا جج ہوگا تو پیپلز پارٹی پہ جتنے کیس ہوں گے وہ سارے کیا ہوتے رہیں گے, وہ بڑے بڑے خون معاف ہو جائیں گے. جج اگر مسلم لیگ کا ہوگا تو مسلم لیگوں کے سارے خون کیا ہو جائیں گے, حلال ہو جائیں گے. اگر وہ جس بھی سیاسی تنظیم, 2 تنظیموں کا نام صرف ایک مثال کے, تو وہ سب تنظیموں کا یہی حال ہے, اس میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے. ملک چلانے والی 3 طاقتیں ہوتی ہیں, ایک عدلیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے اور بیوروکریٹس ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں ہی جاتے ہیں, لیکن ہم اس کو ایک الگ جو سی ایس ایس کرتے ہیں نا, اور ملک کی لگام جن کے ہاتھ میں, جو حکمرانوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. چوتھا طبقہ ہوتا ہے حکمران, وہ آتے ہیں الیکشن کے ذریعے. حکمران کس کے ذریعے آتے ہیں, اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے, کیونکہ قوم میں میجورٹی ان پڑھ ہے. تو جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا نا جمہوریت کا, تو ان پڑھ لوگ ہی آئیں گے عام طور پہ. سمجھتے ہو؟ اب تو ووٹ کی تو ایک جاہل کے ووٹ کی ویلیو بھی وہی ہے پاکستان میں جو ایجوکیٹڈ آدمی کی ہے. ایک ماسٹر کیا ہوا آدمی کا بھی وہی ووٹ ہے جو ایک عامی آدمی کا ہے. تو ماسٹر کیے ہوئے زیادہ ہیں, عامی لوگ زیادہ ہیں. تو ان پڑھ لوگ کسی اچھے آدمی کو سلیکٹ کریں گے کیا؟ تو جو آ رہا ہے اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب جمہوری سسٹم کو بھی چینج اوپر سے کرنا پڑے گا, یہاں سے نہیں ہوتا چینج وہ. اب اس میں کیا ہے, آپ کے پاس 3 سیٹیں ابھی خالی پڑی ہوئی ہیں جس میں آپ اچھے لوگوں کو لا سکتے ہو. ایک فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسرا کیا ہے, عدلیہ ہے, تیسرا بیوروکریٹس ہیں. اس کے لیے دروازے سب کے کھلے ہوئے ہیں. اس میں یہ کہنا کہ چند لوگوں کا قبضہ ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ مشاہدے کے خلاف ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ باطل لوگ ان تینوں اداروں کو انہوں نے فوکس کیا ہے, وہ اپنے بچوں کو پڑھا کے بڑی بڑی پوسٹوں پر ان تینوں اداروں میں بھیج رہے ہیں. پھر وہ اقلیت میں ہوتے ہیں لیکن ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان اقلیتوں کا ایک بندہ مر جائے, ہنگامہ دیکھو پورے ملک میں کتنا ہوتا ہے, اور اکثریت کے 100 مر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ پولیس آتی ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے ادارے کھولو بہت ہائی لیول کی, ان میں ایجوکیشن ہو. وہ ادارے ہوں جن میں فوج کے افسران بھرتی ہوتے ہیں, جن اسکولوں سے فارغ ہو کے, جن کالجز سے فارغ ہو کے, جو سی ایس ایس کرواتے ہیں. تو ایسے ادارے باطل کے ہاتھ میں ہونے کے بجائے کس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے؟ بولو نا, آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. اس پر اگر آپ محنت کرتے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں سی ایس ایس تو ابھی سے کروا رہے ہیں. پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام کیا ہے کہ بھائی جو دیکھتا ہے کہ جو لڑکے اچھے ہیں, جو 2 نمبر لوگ نہیں ہیں, ان کو اسکالرشپ دی جائے, ان کو سی ایس ایس اپنے خرچے پہ کرایا جائے. پھر جب وہ فارغ ہو جائیں گے, ان کو جاب ملے گی تو وہ قرضہ ان سے واپس لیا جائے. تو میں ایسے لڑکوں سے ملا ہوں, تو میں صرف جامعۃ الرشید کی بات نہیں کر رہا, اور بھی بہت سے ادارے یہ کام کر رہے ہیں. تو جو بھی یہ کام کر رہا ہے تو یہ سوٹیبل بھی ہے, اس کا پائیدار نتائج بھی نکلیں گے. تھوڑا لانگ ٹرم ہے, یہ آج نہیں 50 سال بعد نکلیں گے. اگر یہ کام ہم نے 50 سال پہلے کر لیا ہوتا تو آج اس کے نتائج بولو سامنے آ. جیسے ترکی نے کیا, آج اس کے نتائج طیب اردگان ایک پیدا ہوا, طیب اردگان مر جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ترکی میں تحریک ختم ہو جائے گی. 100 طیب اردگان پیچھے کھڑے ہوئے. ہمارے یہاں کوئی ایک لیڈر آتا ہے, لوگ کہتے ہیں بڑا ایماندار اور یوں ہو گیا, تو مارکیٹ سے لیڈرشپ کیا ہو گئی, شارٹ ختم, کوئی پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو سسٹم کی تبدیلی تعلیمی اداروں سے ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بیوروکریٹس ہوں. میں نے ایک صاحب کو کہا کہ وہ کہتے ہیں لاہور کے ایک جج نے غیر شرعی فیصلہ دیا. میں نے کہا اپنے بچے کو جج بنا دو یار, آپ ہدف بناؤ کہ میرے 4 بچے ہیں, میں 4 کو سپریم کورٹ کا جج بناؤں گا, تو ایک آدھ ہائی کورٹ کا تو بن ہی جائے گا نا. تو اس طرح جب آپ ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھو گے اور تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. ابھی تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, جس کے نتیجے میں آپ کا اپنا بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ دوسروں کے ویژن کا حصہ بن کے وہاں ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے. وہ بچہ آپ کا نہیں رہتا, آپ سے تمیز سے بات کرنا بھول جاتا ہے. تو تعلیم تو سب جگہ سیم ہے میرے بھائی, ماحول کا فرق ہے. تو تعلیم آپ نے وہ دینی ہے جو اسٹینڈرڈ کی تعلیم ہو, ماحول آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کو اسلام کہہ رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ نظام کی تبدیلی کا اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو ہم اس کے شانہ بشانہ, اور اس سسٹم کی تبدیلی کی ہم خود بھی بات کر رہے ہیں. تبھی تو ہم نے الغزالی یونیورسٹی بنائی ہے, تبھی تو ہم نے جو ہے وہ
ایسے اسکول بہت سارے بنا لیے ہمارے ادارے نے جو او لیول اے لیول کرا رہے ہیں اسلامی ماحول میں, اور صرف ہم نے نہیں بنائے, بہت سے لوگوں نے بنائے. لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے اسکول کا افتتاح کریں, میں جا کے افتتاح کرتا ہوں ان کے اسکول کا, میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں. تو یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا. تو جب اسٹیبلشمنٹ میں اچھے لوگ جائیں گے, کیونکہ ہم نے یہ جرم کیا, ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے جس کا آج ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ باطل لوگ اس فیلڈ میں زیادہ گھس گئے ہیں. جب ہم پازیٹیو وے میں کام کریں گے تو آج سے 40-50 سال کے بعد اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے. اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں سے, لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں کو کوئی اوپر آنے نہیں دیتا, یہ بالکل بکواس ہے. یہ کہنا کہ اچھے لوگوں کو کوئی اوپر آنے نہیں دیتا, یہ اتنا نظام خراب ابھی نہیں ہوا ہے, یہ آپ کی نیگیٹو سوچ ہے. میں ملا ہوں ہر طبقے میں, ججز میں بھی, فوج میں بھی, اسٹیبلشمنٹ میں بھی, اور اللہ آپ کا بھلا کرے گورنمنٹ لیول پہ جو بھی یعنی بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا بہت ہائی لیول کے, ایسے ایماندار لوگوں سے میں ملا ہوں. مجھے شرم آئی ہے ان کے تقوی کے سامنے. میں نے کہا یار یہ ہم سے آگے ہیں, ٹھیک ہے نا, تقوی میں بھی اور دینداری میں بھی. تو یہ جو آپ فرض کر کے بیٹھ گئے ہو نا کہ اوپر کسی اچھے کو آنے ہی نہیں دیا جاتا, یہ بالکل غلط ہے. ہم نیچے سے مارکیٹ میں مال بھیج ہی نہیں رہے ہیں. جو اچھا جا رہا ہے اپنی ذمہ داری پہ جا رہا ہے, ہمارے بھیجنے سے نہیں جا رہا. تو باطل پوری محنت کر رہا ہے یونیورسٹیوں پہ, کالجز پہ, وہ ساری محنت کر کے ایسا چھٹا ہوا مال اوپر لے کے جا رہا ہے جو آگے فساد پھیلائے گا. تو آپ کو اس طرح سے نظام کی تبدیلی کی بات کرنی پڑے گی. یہ ایک سوٹیبل پیکیج ہے, اس کا رزلٹ بھی اچھا نکلے گا, ورنہ باتیں پھینکنے سے میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جو بھی نظام کی تبدیلی کی بات کر رہا ہے آپ اس کو بولو بھائی آپ نے کوئی اسکولوں کا جال بچھایا, کوئی کالجز یونیورسٹیاں بنائی آپ نے, آپ محنت کریں, کوشش کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن کوشش کریں آپ خالی فیلی کے دعوے نہ ہو. کافی لمبی بات ہو گئی میرا خیال ہے, آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے, میں بھی تھک گیا ہوں. تمام دعائیں بچوں کے پاس سے دور رکھیں.